میرے بھائیوں، یہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے جو پہلے 10 دن ہیں، پچھلے جمعے ذکر ہو چکا، وہ بڑی برکتوں والے ہیں۔ اس میں زیادہ سے زیادہ تکبیرات اور اللہ کی حمد بیان کرنا، تکبیر بیان کرنا، اللہ کی بڑائی بیان کرنا، لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا اور صدقہ کرنا، نفل نماز پڑھنا۔ آج آخری دن باقی رہ گیا ان 10 دنوں میں سے، اس لیے میں یاد دہانی کے لیے دوبارہ عرض کر رہا۔ اور خاص طور پر سن لیجئے، علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آخری ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں جو جمعہ آتا ہے، اس جمعے کی فضیلت ڈبل فضیلت ہے۔ ایک جمعے کی جو فضیلت ہوتی ہے اور ایک عشرہ جو ذوالحجہ کا پہلا عشرہ اس کی فضیلت ہے، اس وجہ سے جمعہ جو ان 10 دنوں میں آتا ہے اس کی ڈبل فضیلت ہوتی ہے۔ لہذا اس جمعے سے ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور نفل نماز، صدقہ، یہ آج آخری دن ہے، اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ ایک دن پہلے جمعہ آ گیا اور یاد دہانی کا موقع مل گیا، تو ہمیں اس سے پورا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ آج انشاءاللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے یہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اس کی روشنی میں آپ کے سامنے سیرت ابراہیم علیہ السلام میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا یہ سسٹم، یہ جو حج کا ہے، قربانی کا ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس کا فیملی سے تعلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور ان کی جو فیملی، حضرت ہاجرہ، حضرت اسماعیل، ان کی یادیں قیامت تک تازہ رکھنے کے لیے یہ سارا انتظام فرمایا، حج کا بھی اور اس کے علاوہ قربانی کا بھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرمایا وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ، کہ فرمانے لگے کہ اے میرے والد، میں اب جا رہا ہوں، میں آپ سے اب رخصت ہو رہا ہوں، یعنی میں اب جانے لگا ہوں ہجرت کر کے اِلَىٰ رَبِّي، اپنے رب کی طرف، یعنی جہاں مجھے رب لے جائے گا میں جاؤں۔ سیہدین، ان قریب وہ مجھے ہدایت دے دے گا۔ اب دیکھیں، ہمیں ساتھ ساتھ یہ دیکھنا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں کیا کیا سبق مل رہا ہے۔ سب سے پہلے اللہ کے لیے ہجرت کرنا، اللہ کے لیے ہجرت کرنے کا جو طریقہ ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت سے ثابت ہو رہا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ سیہدین، ان قریب مجھے ہدایت دے دے گا، یعنی ہدایت کا من جانب اللہ ہونا، یہ بھی اہم عقیدہ ہے کہ انسان یہ عقیدہ رکھے کہ ہدایت صرف اللہ دے سکتا ہے، اللہ ہی ہدایت دیتا ہے۔ یعنی اس کے بعد کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ یعنی اس سے کیا معلوم ہوا کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قبولیت دعا کا کتنا یقین ہے کہ بڑھاپے میں اللہ سے مانگ رہے ہیں، گویا انہیں یقین ہے کہ جب میں مانگوں گا تو اللہ دے گا۔
یعنی قبولیت دعا کا یقین ہونا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ہمارے سامنے یہ بات آتی۔ پھر اولاد عطا کرنے کا اختیار صرف اللہ کو سمجھنا، صرف اللہ کو اولاد دینے کا اختیار سمجھنا کہ اللہ ہی دے سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی بھی جب مانگتے ہیں بڑھاپے میں تو اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے اولاد عطا فرما، اور پھر اللہ اکبر، ولادت سے قبل ہی اولاد کے نیک ہونے کی تمنا کرنا۔ یعنی یہ سیرت ابراہیم علیہ السلام سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ابھی اولاد نہیں ہوئی، پہلے ہی فکر ہے کہ مجھے اگر اولاد دے تو نیک اولاد، یعنی اپنی اولاد کے نیک ہونے کی فکر کرنا۔ یہ ہمیں اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے معلوم ہو رہا ہے۔ اور فرمایا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، تو ہم نے انہیں ایک ہونہار، ایک بردبار بچے کی خوشخبری دے دی۔ اللہ اکبر۔ معلوم ہوا کہ ظاہری اسباب کے نہ ہونے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالی فریاد سنتا ہے۔ یعنی بظاہر سامنے حالات ایسے ہیں کہ ظاہری اسباب کوئی نہیں، بڑھاپا ہے اور اولاد مانگ رہے ہیں، تو اللہ سے امید ہے کہ اللہ وہ بھی سنتا ہے، اللہ وہ فریاد بھی سنتا ہے۔ ظاہری اسباب نہ ہونے کے باوجود بھی اللہ نے فریاد سنی۔ یہ چیز ہے جو ہمیں اس سے سبق ملتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت۔ پھر اللہ نے جب بیٹا دے دیا تو وہ جب فلما بلغ معہ السعی، جب وہ بھاگ دوڑ کی عمر میں پہنچ گئے، ذرا بڑے ہو گئے، قال، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں یا بنی، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں خواب میں دیکھتا ہوں، انی اذبحک، کہ تجھے ذبح کر رہا، فانظر ماذا تری، اب تو دیکھ تیرا کیا خیال۔ اب دیکھیں حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم کے بیٹے، ابھی چھوٹی عمر ہے، لیکن ان کی تربیت ایسے ہوئی ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ جب اللہ نبی کو خواب میں کچھ دکھائے تو یہ اللہ حکم دے رہا ہوتا ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ قال یا ابت، کہنے لگے یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابا جان، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے کر گزریے۔ یعنی وہ جانتے تھے یہ اللہ کا حکم ہے، لہذا وہ اللہ کے حکم ماننے کے لیے اس عمر میں بھی، جو ابھی لڑکپن کی عمر ہوتی ہے، کھیلنے کودنے کی، تو اس عمر میں بھی یہ سمجھ بوجھ ہے کہ یہ اللہ نے حکم دیا ہے، لہذا اسے میں نے بھی مانا۔ تو یہ یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابا جان کر گزریے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ اس میں باپ کے ادب و احترام اور محبت کا اس کے ساتھ اظہار۔ دیکھیں کیا کہا، یا ابتی، عموماً اے میرے ابا جان کے لیے یا ابی، اے میرے ابا جان، لیکن یا ابتی میں انتہائی پیار کے ساتھ جب باپ کو بلایا جائے، والد کو، تو پھر یا ابتی، جیسے ہمارے ہاں ابا، ابو جی ذرا زیادہ محبت اور پیار سے کہا جاتا ہے، ایسے ہی عربی زبان میں یا ابھی کی بجائے یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان، یعنی پیار کے ساتھ، یعنی اپنے والد کو مخاطب کرنا پیار کے انداز میں۔ تو یہ بھی ادب و احترام والد کا، یہ بھی سیرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے طریقے سے معلوم ہو رہا۔ اسی طرح اچھے کاموں میں والدین کے ساتھ تعاون کرنا۔ حضرت اسماعیل نے جب یہ کہا
کہ اے ابا جان جو آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ کر گزریے، یہ آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے، لہذا آپ ضرور کیجئے، میری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے بتایا کہ وہ کہنے لگے کہ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، یعنی میں بے صبری نہیں دکھاؤں گا اگر آپ مجھے ذبح کریں گے۔ بہت بڑی بات ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، یہ حضرت ہم جو قربانیاں ذبح کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، تو یہ جانوروں کی قربانی کرتے ہیں، اور یہ سنت ابراہیم علیہ السلام کی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی سنت بیٹے کو ذبح کر دینا ہے۔ یعنی ہمیں اگر اپنے بیٹوں میں سے کسی ایک بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ملتا تو شاید ہم کبھی نہ کر سکتے۔ خیر، یہ تو اللہ کے نبی تھے، اللہ ان کو ہمت بھی دیتا ہے، وہ اولو العزم نبی جو ہوتے ہیں ان میں اللہ نے صبر بھی رکھا ہے، لیکن انسان تو ہے نا۔ تو یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ اللہ نے اس سنت کو رائج رکھا، لیکن ہمیں بیٹے ذبح کرنے کی بجائے بکرے ذبح کرنے یا گائے کی قربانی کا حکم دیا۔ تو یہ اللہ کی ہم پر مہربانی ہے، اور حضرت ابراہیم کی یاد تازہ رہے اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم دیا۔ اور پھر کیا ہوا؟ اللہ بتاتا ہے، فرماتا ہے فلما اسلما، جب دونوں فرما بردار ہو گئے، حضرت ابراہیم تو تھے ہی، ان کے بیٹے حضرت اسماعیل بھی تیار ہو گئے ذبح ہونے کے لیے، اور وہ ذبح کرنے کے لیے، اور چھری بھی پکڑ لی، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور انہیں پیشانی کے بل لٹا لیا۔ مفسرین لکھتے ہیں اس میں یہ حکمت تھی کہ شاید بیٹے کا چہرہ دیکھ کر مجھے ترس آ جائے اور میں اللہ کے حکم میں کوئی کوتاہی کر بیٹھوں، لہذا انہیں پیشانی کے بل لٹائے تاکہ ان کا چہرہ میرے سامنے نہ۔ یہ مفسرین نے بارصورت اللہ بتاتا ہے فَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، کہ پیشانی کے بل لٹا لیا اور چھری بھی چلا دی۔ لیکن جس چھری کو اللہ نے کاٹنے کی طاقت دی ہے، اللہ اگر چاہے تو اس چھری سے کاٹنے کی طاقت چھین بھی سکتا ہے، اللہ کے اختیار میں سب کچھ۔ تو اس موقع پر اللہ یہ سب چیزیں اللہ کے سامنے ہو رہی تھی، اللہ نے پیغام کیا بھیجا؟ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے آواز دی کہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنا خواب سچا کر دکھا۔ اے ابراہیم تمہیں ہم نے خواب میں حکم دیا تھا اور تم اس پر پورے اترے اور تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ایسے نیکی کرنے والوں کو ہم اچھے بدلے دیا کرتے ہیں۔ اور یہ کوئی معمولی چیز نہیں، اللہ فرماتا ہے ان ھذا لہو البلاء المبین، یقیناً یہ بہت بڑی آزمائش، یہ معمولی آزمائش نہیں تھی، یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ اللہ بھی فرما رہا ہے کہ واضح یہ آزمائش تھی۔ اور پھر کیا ہوا کہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے ایک مینڈا ذبح کرنے کے لیے بھیجا، یعنی ان کو کہ یہ ذبح کرو اور اپنے بیٹے کو ذبح مت کرو۔ آپ نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ اب یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم کو بلا تردد ماننا، اس پہ عمل کرنا۔ اللہ نے حکم دیا کہ یہ کرو، اب میں سوچ میں پڑ جاؤں، اچھا میں اگر یہ کروں تو میرا کیا بنے گا، میری اولاد کا کیا بنے گا، اور یعنی کوئی بھی حکم اللہ دے کہ اپنا آدھا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو، میں سوچ میں پڑ جاؤں گا کہ اللہ فرما تو رہا ہے لیکن میں آگے کیسے گزارا کروں گا۔
آدھا مال اگر دے دوں میری اولاد کیا کرے گی، یعنی یہ سوچ میں پڑ جاؤں. لیکن نہیں، حضرت ابراہیم کو جب حکم ہوا کہ بیٹے کو ذبح کرنا ہے تو انہوں نے ذرہ برابر بھی تأمل نہیں کی، یعنی بغیر سوچے سمجھے بلا تردد اللہ کے حکم کی تعمیل، اور پھر حکم الہی کی تعمیل میں نتیجے کو نہیں دیکھا. یہ نہیں دیکھا کہ میں ذبح کر دوں گا تو وہ تو ہو تو جائے گا، وہ تو ختم ہو جائے گا، یہ دیکھا ہی نہیں. یعنی چھری بھی تیار کر لی اور ذبح کرنے کے لیے تیار بھی ہو گئے اور لے گئے اور ذبح اور چھری بھی چلا دی. یہ نہیں دیکھا کہ اس کا نتیجہ کیا ہو. یقیناً جب ذبح کیا جاتا ہے تو ختم ہو جاتا ہے. تو اس طرح بلا تأمل بھی بغیر رکاوٹ کے اللہ کا حکم ماننا، اور پھر اللہ کے حکم کی تعمیل کے نتیجے کو نہیں دیکھنا کہ نتیجہ کیا ہو. یہ ہمیں سیرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ بات ہمیں ملتی ہے. اور سب سے آخری بات کہ اللہ فرما رہا ہے ان ھذا لہو البلاء المبین، یقیناً یہ بہت بڑی اور واضح آزمائش تھی. تو معلوم ہوتا ہے کہ بلند مقام والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی آزمائش بھی سخت ہوتی ہے. جن کو مرتبہ اور مقام بلند ملتا ہے اللہ ان کی آزمائش بھی سخت طریقے سے کرتا ہے. اور اسی طرح اللہ اکبر، پھر وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے ایک بہت بڑا جانور قربانی کے لیے بھیج دیا جنت سے، یعنی حضرت ابراہیم کے لیے. تو یہ اللہ نے دنیا میں دے دیا. آخرت میں تو اللہ اجر دے گا ہی، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ احکام الہی کی بجا آوری پر جہاں آخرت میں اللہ اجر دے گا وہاں دنیا میں بھی اجر دیتا ہے. کیسے؟ میں ابھی آپ کو اس کی وضاحت کروں گا کہ کیسے. دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اب ان کے بیٹے کو بچا لیا. یہ دنیا میں اللہ نے کتنا بڑا احسان کر دیا کہ ان کے بیٹے کو بچا دیا. حالانکہ وہ ذبح کرنے کے لیے لے کر نکلے تھے مینا، وہ نکلے تھے ذبح کرنے کے لیے، لیکن اللہ نے بچا لیا. اور پھر وہ بیٹا بچا لیا، پھر ایک اور بیٹے اسحاق کی خوشخبری دے دی، ایک اور بیٹے اسحاق کی بھی خوشخبری دے دی. اور پھر صرف یہی نہیں، پھر اسحاق کے بیٹے یعقوب کی بھی خوشخبری دے دی کہ پوتے یعقوب کی بھی خوشخبری ساتھ ہی دے دی. اور صرف یہی نہیں، یہ سب دنیا میں مل رہا ہے، یہ سب دنیا میں مل رہا ہے. اور صرف یہی نہیں بلکہ قیامت تک پوری فیملی کا ذکر باقی رکھا. اب آپ دیکھتے ہیں، جانتے ہیں کہ سعی ہوتی ہے تو کیوں ہوتی ہے؟ صرف اس لیے کہ حضرت حاجرہ نے وہ دوڑ کی تھی. ہاں جی. اور اسی طرح دوسرے کئی معاملات حج میں جو ہوتے ہیں صرف یاد تازہ کرنے کے لیے. مینا میں قربانیاں ہوتی ہیں صرف حضرت ابراہیم کی یاد تازہ رکھنے کے لیے. تو یہ شیطان کو کنکر مارے جاتے ہیں. تو یہ شیطان جب رکاوٹ ڈالنے لگا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کے حکم پر عمل کرنے سے روکنے میں، وہ رکاوٹ ڈال رہا تھا، تو آپ نے یہ کنکر مار کر اسے بھگایا. تو یہ یاد تازہ رکھنے کے لیے بھی اللہ نے یہ مقرر کر دیا. تو یہ اللہ فرما رہا ہے کہ قیامت تک ذکر باقی رکھتا ہے اللہ. جن لوگوں کو اللہ کے ساتھ خاص تعلق ہوتا ہے اللہ پھر ان کا ذکر قیامت تک باقی رکھتا ہے. اور پھر صرف یہی نہیں، ان کی نسل میں نبوت اور کتاب کو جاری فرما دیا. کتنے ہی نبی آئے جو حضرت اسحاق کی اولاد سے آئے. یہ 80 نبی بنی اسرائیل سے، یہ سارے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. اسرائیل حضرت یعقوب کا نام ہے، اور حضرت یعقوب بنی اسرائیل
حضرت یعقوب کی اولاد کو کہتے ہیں، اور یہ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اسرائیل کو گالی نہ دیا کرو، اسرائیل کو گالی نہ دیا کرو، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، ہاں جی، اور ان یہودیوں کو برا بھلا کہا کرو جو اپنے آپ کو اسرائیلی کہتے ہیں اور حضرت اسرائیل کی بالکل نہیں مانتے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے آخری 80 نبی سارے کے سارے بنی اسرائیل سے تھے، ان میں آخری حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ، اور پھر آخری نبی کو اللہ نے قریش میں سے بھیجا، باقی سارے نبی، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی اولاد سے، اور باقی جتنے انبیاء وہ حضرت اسحاق کی اولاد سے آگے، اور یہ سب حضرت ابراہیم کی اولاد سے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بتایا کہ ان کی نسل میں نبوت اور کتاب کو جاری فرما دیا۔ یہ اللہ فرما رہا ہے وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النَّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، ہم نے ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب کو جاری رکھا، وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، اور ہم نے یہ سارا اجر دنیا میں دیا، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں بھی وہ نیک لوگوں میں سے ہے، یقیناً وہاں پر بھی بہت اجر رکھا ہوا ہے ان کے لیے۔ یہ ساری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں جو میں نے شروع میں آپ کے سامنے رکھی تھی ان میں بیان فرمائی، اور جو ہمیں حضرت ابراہیم کی سیرت سے سبق ملا ہے وہ یہ ہے کہ ہم بھی اللہ کے دین کے لیے ہجرت کرنی پڑے تو ہجرت کریں، اللہ کے حکم پر سر نیچے کر لیں، کوئی بھی حکم ہو بلا تأمل اسے مانیں، اور بالکل نتیجے کو نہ دیکھیں، اور پھر اللہ دیکھیں کیسے برکتیں نازل فرماتا ہے اور کیسے مہربانیاں کرتا ہے۔ ایک اور موقع پر اللہ فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُ، اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا تو فَأَتَمَّهُنْ، وہ ان پر پورے اترے۔ وہ چند باتیں کیا تھیں؟ اللہ نے حکم دیا گھر بار چھوڑ کے نکل جا تو نکل گئے، اللہ نے حکم دیا کہ بیوی اور بیٹے کو جنگل میں چھوڑا تو چھوڑ کے آ گئے، اللہ نے حکم دیا کہ بڑھاپے میں جو سہارا بننے والا بیٹا تھا اس کو ذبح کر دو تو وہ ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو چند باتوں میں آزمایا فَأَتَمَّهُنْ، تو وہ ان باتوں پر پورے اترے۔ اللہ ہمیں کیوں سنوا رہا ہے؟ اللہ ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے تم پر بھی کبھی کوئی آزمائش آئے تو اس پر پورا اترا کرو۔ حضرت ابراہیم کی سنت ہے، تم پر بھی کبھی کوئی تکلیف آزمائش آئے تو اس پر پورا اترنے کی کوشش کیا۔ یہ اللہ ہمیں اس لیے سنا رہا ہے، اور یہ ساری باتیں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو بیان فرماتا ہے یہ اس امت کے لیے ایک نمونے کے طور پر چیزیں رکھ کر اللہ بیان فرماتا ہے تاکہ عمل کرنے میں ان کو سمجھ آئے کہ واقعی اللہ ایسا کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اللہ کی فرما برداری اور اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنے میں ذرا بھی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر آ گئے اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو، کہاں؟ جنگل میں، اور وہ میں نے پچھلی دفعہ آپ کو بتایا تھا وہ کہنے لگی کہ ہمیں یہاں چھوڑ کے جا رہے، نہ کوئی پانی، ایک مشکیزہ اور کچھ کھجوریں، ایک مشکیزہ پانی کا اور کچھ کھجوریں، اور بس کچھ بھی نہیں، نہ کوئی چھتری
ना कोई और चीज, ना कोई बर्तन, कुछ भी नहीं, अल्लाह पे तवक्कुल, अल्लाह का हुक्म। अब हजरत हाजरा भी आखिर नबी की बीवी थी, उनमें भी अल्लाह ने वो सब्र रखा हुआ था। वो पूछती रही कि क्यों ऐसे करके जा रहे, कोई जवाब नहीं मिला। तो आखिर कहने लगी अल्लाह अमरक, क्या अल्लाह ने हुक्म दिया? तो कहने लगे जी, सर हिलाकर बताया। तो कहने लगे फिर जाएं, फिर अल्लाह हमें कभी ज़ाया नहीं करेगा। अगर अल्लाह के हुक्म के वजह से ऐसा कर रहे हैं तो अल्लाह हमें कभी ज़ाया नहीं करेगा। लेकिन फिर भी दिल में सावजर है, बीवी है, बच्चा है, बेटा, और वो बेटा जो बुढ़ापे में अल्लाह से मांग कर लिया, रब्बे हबली मिनस सालिह, दुआ करके वो बेटा छोड़ के जा रहे। अल्लाह अकबर। जब ज़रा टीले की ओट में आ गए तो अल्लाह से दुआ करने लगे। क्या दुआ करने लगे? रब्बना, ए हमारे रब, इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रियती, मैं अपने औलाद को यहाँ छोड़े जा रहा हूँ, बेवादिन गैर ज़ी ज़रअ, एक ऐसी वादी में जिसमें कोई ज़राअत नहीं, बज़ाहिर खाने पीने का कोई इंतज़ाम नहीं, गैर ज़रई वादी में, इंद बैतिकल मुहर्रम, तेरे हुर्मत वाले घर के पास, तेरे हुर्मत वाले घर के पास छोड़ के जा रहा हूँ। क्यों? सुन लीजिए, ये भी बात हज़रत इब्राहीम की दुआ से समझिए। मस्जिद के पास, बैतुल्लाह के पास, तेरे हुर्मत वाले घर के पास छोड़ के क्यों जा रहा हूँ? ले रब्बना ले युकीमुस्सलाह, ए हमारे रब, इसलिए कि ये यहाँ नमाज कायम करें, नमाज कायम करें। फजअल अफ़ीदतम मिनन नास तहवी इलैहि, अल्लाह इस वक्त तो सूरत हाल ऐसी नहीं लग रही, कोई इधर आने जाने का लोगों का यहाँ तरीका नज़र नहीं आ रहा, कोई रास्ते नहीं है, लेकिन ऐ अल्लाह लोगों के दिलों को इनकी तरफ मोड़ दे, लोगों के दिलों को। अब आप देखें, ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ है। हम में से हर एक की ख्वाहिश है, हर एक की, चाहे वो नमाज नहीं भी पढ़ता, कि मैं हज को जाऊं, मैं बैतुल्लाह देखूं, मैं अल्लाह के नबी का घर देखूं, मैं अल्लाह के नबी का शहर देखूं, हर एक की ख्वाहिश। और ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ थी कि फजअल अफ़ीदतम मिनन नास तहवी इलैहि। और दूसरी साथ क्या दुआ फरमाई? वर्ज़ुक़हुम मिनस समराति लअल्लहुम यशकुरून। अल्लाह अकबर, अल्लाह इन्हें फलों का रिज़्क़ अता फरमा ताकि ये लोग शुक्र करें। अब देख लें कि मक्का में दुनिया के आला तरीन फल पूरी दुनिया से वहाँ पहुँच जाते हैं, और ये भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ थी, जिसके नतीजे में अल्लाह तबारक व तआला ने ये सारे इंतज़ामात किए हुए। तो मेरे भाइयों, मैंने मुख्तसरन आयात जो हज़रत इब्राहीम की सीरत से मुताल्लिक़ थी, उससे हमें क्या सबक मिलता है, आपके सामने रखा। अब क्योंकि ये मौका कुर्बानियों का है, इसलिए अब चंद बातें याद दहानी के लिए, पहले कई मौक़ों पर भी मैं बताता रहता हूँ, लेकिन अब एक दफ़ा फिर याद दहानी के लिए आपके सामने रख दूँ। खैर, रोज़ा तो आपने रख लिया होगा जिसको अल्लाह ने तौफीक दी, और यकीनन एक बहुत बड़ी बात, ये बहुत बड़ी बात है कि अल्लाह इतने लंबे दिन में, हाँ जी, रोज़ा रखने की तौफीक अता। देखें, एक इंसान शुगर वाला होता है, उसकी मजबूरी बन जाती है कि वो ज़्यादा लंबा रोज़ा रखना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन अल्लाह ने अगर तंदुरुस्ती दी है और आपने ये नफली रोज़ा रखा है, तो यकीनन आपको पिछले साल के गुनाहों का कफ़ारा हो जाएगा, और अगले साल का भी। आप हैरान हो के देखें, अभी गुनाह आपने किए ही नहीं, उन गुनाहों की भी पेशगी माफ़ी अल्लाह दे देते एक रोज़ा रखने से।
اور یہ اگر 2 رکھ لیے جائیں، کیونکہ اختلاف کہ جی اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یوم عرفہ کا روزہ رکھو، تو اب جب یوم عرفہ ہو تو روزہ رکھنا چاہیے، دوسرے کہتے ہیں نہیں، یہاں کے یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کو ہوگا، لہذا یہاں، تو یہ اختلاف ہے۔ اگر دونوں ہی رکھ لیں تو بہتر ہے، لیکن بصورت کم از کم 9 ذی الحجہ کا روزہ جو ہے، کیونکہ ہمیں اگر یہ وسائل، یہ اسباب نہ ہوں، ٹیلی فون، ٹی وی، نیٹ کے، تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ وہاں کب یوم عرفہ ہے۔ تو لہذا اگر بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہاں کا حساب رکھیں، میں بھی پہلے یہی سمجھتا تھا، لیکن اب بات سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہر ایک دیکھیں، اگر وہاں کا حساب رکھنا ہے تو پھر روزہ کا کھولنے کا عمل بھی وہاں کے حساب سے ہو، وہ تو یہاں کے حساب سے ہوتا ہے، ہاں جی، روزہ رکھنے کا بھی اور دوسرے معاملات بھی۔ تو اس لیے پھر کہیں رات ہوتی ہے جب وہاں وہ دن ہوتا ہے، تو یہ اصل بات یہ ہے کہ ہر علاقے کا 9 ذی الحج جو ہے یہ روزے کا دن ہے، اسی کو یوم عرفہ سمجھ کر روزہ رکھا جائے۔ تو خیر، یہ تو ایک بات تھی۔ اور قربانی کے حوالے سے چند باتیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں، من وجد ساعة لأن يضحي، جو قربانی کر سکتا ہو، ولم یضح، اور وہ نہ کرے، فلا یحضر مصلانا، تو ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، یہ رواہ الحاکم، اور شیخ البانی نے اسے صحیح کہا۔ اور پھر ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، ہر گھر والے، ہر گھر پر جو اس کا سربراہ ہے، اس کے ذمے ہے ہر سال ایک قربانی۔ اگر ایک گھر میں ایک سے زیادہ لوگ آمدن کے ان کے ذرائع ہیں تو ہر ایک الگ الگ بھی کر سکتا ہے۔ اگر ایک ہی ہنڈیا بنتی ہے تو ایک قربانی کی جائے تو بھی چل جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من کان ذبح اضحیۃ قبل ان یصلی، اگر نماز سے پہلے کوئی ذبح کر دے، فلیذبح مکانہا اخری، تو وہ قربانی نہیں ہوئی، اس کو چاہیے کہ اس کی جگہ اور قربانی کرے۔ بخاری اور مسلم دونوں کی روایت۔ اسی طرح اربع لا تجوز فی الاضاحی، یہ تو میں نے ہر دفعہ بتائی کہ 4 چیزیں قربانی میں جائز نہیں۔ ایک بھینگا جانور جس کا بھینگا پن بالکل واضح ہو، ایک بیمار جس کی بیماری بالکل واضح ہو، لنگڑا جس کا لنگڑا پن بالکل واضح ہو، اور اتنا کمزور اور لاغر جس میں گودا تک نہیں، تو یہ جائز نہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عظموا ضحایاکم، اپنی قربانیوں کو کھلا پلا کر خوب موٹا تازہ کیا کرو، فإنہا علی الصراط مطوایا، یہ پل صراط پر تمہاری سواری کا کام دیں گے، لہذا اسے آپ اچھا موٹا تازہ کر کے ذبح کیا کرو۔ اور ہر بال کے بدلے اللہ نے نیکی دینی ہے، یہ یاد رکھیں، ہر بال کے بدلے۔ کوئی کہے جی اس کے بال نہ ہوں، بال ہوتے ہیں، جتنا مرضی آپ کاٹ بھی لیں پھر بھی چھوٹے چھوٹے رہ جاتے، ہر بال کے بدلے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا اجر دینا ہے، نیکی دی۔ اور اسی طرح خود ذبح کرنا چاہیے، خود ذبح کرنا چاہیے، چھری کو تیز کرنا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ اچھائی کرنا فرض کیا ہے، ہر چیز کے ساتھ، لہٰذا جانور کے ساتھ بھی اچھائی کرنی چاہیے اور اس کو تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ فَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ، جب تم ذبح کرنے لگو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو۔ فَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، چاہیے کہ اپنی چھری کو اچھی طرح تیز کر لے۔ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، اپنے ذبیحے کو آرام دے، یعنی صحیح طریقے سے، یہ نہیں کہ کند چھری سے ذبح کرے اور جانور کو تکلیف ہوتی رہے۔ اسی طرح خود ذبح کرنا زیادہ بہتر ہے، کوئی اور بھی کر سکتا ہے، عورت بھی ذبح کر سکتی ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ عورت ذبح نہیں کر سکتی، ایسی کوئی بات نہیں، ملتی ہیں مثالیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی کہ عورتوں نے ذبح کیا، تو یہ
عورت بھی ذبح کر سکتی ہے۔ اسی طرح قربانی کا جو گوشت ہے خود بھی کھائیں، رشتہ داروں کو اور غرباء، فقراء اور مساکین کو، سب کو کھلائیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَقُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، خود بھی کھاؤ اور جو غریب بھوکا فقیر ہے محتاج اس کو بھی کھلاؤ۔ کلو وتزودوا وادخروا، یہ مسلم کی روایت ہے، خود بھی کھاؤ اور زاد راہ بھی لے سکتے ہو اور ذخیرہ بھی کر سکتے ہو۔ لیکن ذخیرہ کرنے کا معنی یہ نہیں کہ فریج ساری بھر دو، فریج وہ جو آج کل وہ آ گئے ہیں، پورا فریج ہی ہوتا ہے، ریفریجریٹر ہی ہوتا ہے، تو یہ ہاں جی، تو یہ اچھی بات نہیں۔ اللہ نے موقع دیا ہے تو غریبوں میں بھی بانٹو۔ ہاں اگر کچھ رکھنا چاہتے ہو تو رکھ سکتے ہو۔ ایک سال اللہ کے نبی نے حکم دیا، فرمایا من ضحى منکم، تم میں سے جو بھی قربانی کرے فلا یصبحن بعد ثالثة فی بیتی، تیسرے دن کے بعد اس کے گھر میں گوشت باقی نہ بچے۔ یہ آپ نے ایک سال اعلان کیا۔ اگلے سال صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا اس سال بھی ایسے ہی کرنا ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، کلو واطعموا، کھاؤ اور کھلاؤ، وادخروا، اور اگر چاہتے ہو تو ذخیرہ کر لو، فإن ذلك العام كان بالناس جهد، پچھلے سال دراصل تنگحالی تھی، لوگوں میں غربت زیادہ تھی، بدحالی تھی اور تنگحالی تھی، اس وجہ سے میں نے فأردت أن تعینوا فیہا، میں نے چاہا تھا کہ لوگوں کی مدد کرو، اس لیے میں نے کہا۔ معلوم ہوا ذخیرہ کیا جا سکتا ہے، بھائی کا دھیان رکھ لیں، ہاں روسٹ کرانی ہے اور سارا گوشت رکھ کر خود ہی کھا لینا یہ اچھی بات نہیں۔ ہاں اگر بڑا خاندان ہے، ایک بکرا کی طاقت تھی وہ کیا ہے، اور اگر تھوڑا بہت ہمسایوں کو، غریب لوگوں کو 2-3 حصے دے دیے ہیں، باقی رکھ لیا ہے تو کوئی بات نہیں، ضرورت ہے، آپ کی ضرورت ہے، کوئی بات نہیں۔ لیکن آپ نے 2 بکرے کیے ہیں اور 1 بکرا یا 1.5 بکرا آپ نے فریج میں ڈال دیا اور باقی تھوڑا سا بانٹا، یہ نہیں مناسب۔ آپ بانٹیں بھی اور اپنے گھر میں قربانی کا گوشت رکھ بھی سکتے ہیں۔ قربانی کی کھالیں فروخت کرنا منع ہے۔ یہ جو قصاب کو مزدوری میں دے دینا یہ غلط ہے، یہ غریبوں کا مال ہے، یہ ضرورت مندوں کو دی جائے۔ اسی طرح قربانی کے 4 دن ہیں، 10، 11، 12 اور 13 عصر تک قربانی کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح ایام تشریق، یہ کھانے پینے کے دن ہیں، ان سب دنوں میں اللہ کا ذکر بھی کرنا چاہیے اور خوب اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور کوشش کی جائے کہ اللہ کی نافرمانی سے بچیں، اپنے وہ رشتہ دار جو آپ سے ناراض ہیں ان کو منوانے کی کوشش کریں، اور جن کے مال غصب کیے ہوئے ہیں ان کو واپس کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔